بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ، اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اور میرا چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اور کمنٹس نہیں کرتے آپ کا، کل کی میری ویڈیو پہ کس سے نے مجال جو کمنٹس کیا ہو؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ چلیں جو میرے ریگولر میرے کمنٹس کرنے والے ہیں، کم سے کم وہ آپ لوگ تو کیا کرو، اور تو نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں ریگولر وہ تو کریں نا، آپ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، اتنے بزی۔ تو چلیں پھر بھی کوشش کریں کہ میری ویڈیو پہ کمنٹس لازمی کیا کریں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہو میں لے کے آئی ہوں عورتوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کو کتنی اہمیت دی ہے۔ تو اس کا اگر ہم اس موضوع پہ بات کریں تو بہت ہی لمبی چوڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی کتنی موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور یہ چند منٹ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت اگر ہم ڈیپلی بات کرنا چاہیں تو بہت گہری باتیں ہو سکتی ہیں عورت کے حقوق کو لے کر یا عورت کی فضیلت کو لے کر اسلام کی نظر سے۔ تو ایک اسلام ہی ہے ہمارا مذہب جس میں عورت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، ورنہ اگر مغرب کی طرف چلے جائیں ہم لوگ تو وہاں پہ تو عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے بالکل بھی۔ تو وہ تو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اور کہیں بھی کہا جانا ہمارے پاکستان میں ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ہیں ذمہ دار طبقہ ہے یا وہ یہ لوگ ہیں جو عورت کو بہت کم اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ ایون کہ جو ان کے ماں باپ کی جائیداد میں ان کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی باپ بھائی ہیں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، جو کہ شرعی نظر سے دیکھا جائے تو بہت سخت گناہ ہے کہ اگر آپ اپنی بہن یا بیٹی کا حق ادا نہیں کرتے شریعت کے حساب سے اس میں جائیداد کے نظریے میں، تو آپ اپنے بچوں کو آپ خود بھی حرام کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کی ماں باپ کی آپ نے اپنی جائیداد خود بنائی ہے پھر تو نہیں، لیکن اگر ماں باپ آپ کے باپ ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں جائیداد، تو اس کے لحاظ سے آپ کی بہنوں کا اور بیٹیوں کا حصہ جو بنتا ہے اسلام کی نظر میں یا اسلام کی روح سے، تو وہ آپ لازمی ادا کریں اس چیز کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جو یہاں پہ جو عورت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو پیدا کیا ہے مٹی سے، لیکن جو جنت کی میں حور ہے جنت کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے مشک اور زعفران سے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنا دوپٹہ لہرا دے تو پوری کائنات میں خوشبو بکھر جائے۔ تو اور جہاں جو ایک عورت مسلمان ہے، اگر وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے، اپنی عزت کی، اپنی نظر کی، اپنے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ جو جنت میں عورت ہے اس سے اس کے 70 گنا زیادہ اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو سوچیں ہمیں کتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے اس چیز میں کہ اگر ہم اپنی نظر کی، اپنے ہر چیز اپنے شوہر کے لیے سنبھال کے رکھیں یا اس کے لیے ہی ہم سب کچھ کریں تو اس سے کتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے عورت کا احترام کریں، چاہے وہ عورت ہر لحاظ سے ہی احترام کی قابل ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بہن ہے، پھوپھی ہے، دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، جس حساب سے بھی ہے، تو وہ ہر لحاظ سے بہت خوبصورت اور وہ احترام کے قابل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ کاش میں عشاء کی نماز پڑھا ہوتا، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی ہوتی اور میری ماں کی آواز آتی محمد، اور میں نماز توڑ کے کہتا ہاں جی اماں۔ تو دیکھیں کتنا رتبہ ہے میرے نبی نے میرے پیارے رسول نے کتنی خوبصورت بات کہی اپنی ماں کو لے کے۔ تو ہم آج کل ماؤں کی عزت نہیں کرتے، جہاں تک ان کی اگر وہ ماں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ ماں جو ہے جس نے پیدا کیا، جس نے اس مقام تک اپنا دودھ پلا کے اپنے بچوں کو اس مقام تک پہنچایا، تو ہم اس ماں کی عزت نہیں کرتے، ہم اس بیٹی کی عزت نہیں کرتے جنہوں نے ایک ہی ماں سے جنم لیا ہوتا ہے، جس نے ایک ہی ماں نے پیدا کیا ہوتا ہے، ہم اس کی بھی عزت نہیں کرتے۔ تو خدا کے لیے
بہت میرے پاس بولنے کے لیے اس موضوع پہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ لوگوں سے کس طرح ایکسپلین کروں کہ بتاؤں کہ ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، ان رشتوں میں یا بیوی کا کہ کتنا وہ ہے، مقام ہے کیا۔ بعض لوگ تو اپنی بیوی کے ماں باپ کو گالیاں نکالنا، ان کو گالی نکالنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ فلان نے کر دیا، تم نے یہ کر دیا، مطلب کہ ان کے مردوں وہ باہر اتنے اخلاق والے ہوتے ہیں، باہر ایسے بات کریں گے جیسے ان سے تو اچھا بات کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں اخلاق سے، یہ ان سے اچھا، یہ ان سے اچھا مسلمان، لیکن گھر میں جا کے دیکھو وہ اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، ہاتھ اٹھانا، گالی گلوچ کرنا، بیوی کے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو گالیوں سے نوازنا، یہ ان کا سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے۔ اگر یہ ہمارے نکاح میں آ گئی ہے تو اس کی بیوی، بہن بھائی، اس کی بیوی کے، اس کے ماں باپ جو سب نا وہ ہم سے گالیاں سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ گندی سوچ اپنے ذہن سے نکال دیں آپ لوگ۔ جو دیکھیں یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، آپ جہاں پہ جو کرو گے وہ آپ بھگت کے جاؤ گے۔ چاہے اچھا کرو گے تو آپ کو اس کی اچھا صلہ ملے گا، اگر آپ برا کر کے جاؤ گے تو وہ برا بھی آپ کو اسی نظر سے برا ہی ملے گا۔ تو آپ اپنی جو ہے نا سوچ کو تھوڑا سا کھلا رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام میں تو عورت کو اتنا مقام دیا گیا ہے کسی بھی نظر سے، تو اس لیے اپنے جو ہے نا جس کو عورت کو، چاہے وہ ماں کی عزت کرے، ماں جو ہم عزت نہیں ماں کی کرتے تو آپ یقین کریں ہاں یہ میری سراسر ہمارے لیے ہم برائی کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے کھانے پینے کا، ہمارے لباس پہننے کا، ہمارے اچھا بولنے کا، لوگوں سے باہر گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہم اپنے گھر میں بیٹھے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت نہیں کرتے یا اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے۔ تو اس لیے اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ان کو عزت دینا سیکھیں۔ اگر جب تک آپ ان کی عزت نہیں کریں گے تو آپ خود بھی عزت کروانے کے قابل نہیں ہیں۔ جس ماں نے آپ کو پیدا کے پروان چڑھایا، جس مقام تک پہنچایا، اگر آپ اسی کی عزت نہیں کریں گے، اس عورت کی نہیں کریں گے تو وہ اور آپ کس کی کیا عزت کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی، اپنی بہنوں کی عزت کریں، ان کے جو بھی حقوق بنتے ہیں جو بھی ان کے، تو وہ اس کے مطابق ان کو شرعی حق بنتا ہے جائیداد میں وہ ادا کریں۔ اگر ان بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں تو ان کا پھر بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، ان کا خیال رکھیں اور ان کا خیال رکھیں اچھے طریقے سے، ان کو پوچھیں۔ یہ ماں جب جو بیٹیوں کو، بہنوں کو جو بھائی پوچھتے ہیں یا باپ پوچھتے ہیں، یہ ان کو جو حق ہے نا یہ وراثت میں ماں باپ کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی اوقات کے مطابق، استطاعت کے مطابق اس کے گھر کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ مت جاؤ کہ یہ چیز اس کو تمہارے ماں باپ کی جیسے تمہارے راستے میں ملی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ چھوٹی سی جو بات آپ کی میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز جب لے کے آئیں، نماز پڑھیں گے، دیکھیے پھر اب آپ کہ آپ کے بچے بھی نماز کی طرف جب مائل ہو جائیں گے، ان کے دل سے برے خیالات، بری گندی عادتیں سب کچھ ختم ہو جائے گا، وہ بھی اپنے بڑوں کی عزت کریں گے۔ تو یہ نماز ہمیں بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے، تو نماز قائم کریں، اپنے بچوں کو نماز پڑھائیں، خود نماز پڑھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میرا چینل ہوم گارڈننگ کے نام سے ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹس لازمی کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے۔ اور آپ لوگ مجھے بھی نہیں بتاتے کہ میں کل کس موضوع پہ آپ سے بات کروں، تو چلیں آپ نہ بتائیں، میں خود ہی کر لیا کروں گی۔ تو اس لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے چینل ہوم گارڈننگ کا سبسکرائب کریں اور کمنٹس لازمی کیا کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل پھر کسی نئے موضوع سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔